कराची का जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हर मर्ज का इलाज अजरक का मास्क करार दे दिया गया था, उसके ऊपर भी बात करनी है। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि क्या सिंध की सरजमीन बंजर हो गई थी कि एक डीसी साहब को इंपोर्ट किया जाता है केपी से और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लगाया जाता है जो कि पीटीआई का जिला है। चूंकि 2 अगस्त से ये खत्म हो रहे हैं बल्दियाती इदारे भी, उसी ने एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, डीसी ने, उसी ने डिलिमिटेशन करनी है, उसने सारे काम चलाने हैं। तो ये नहीं था कि ये एक डीसी का ट्रांसफर था। वैसे तो इनको ज़ियाउर रहमान साहब को सिंध हुकूमत ने रिक्विजिशन दी। पीएसएम प्रोविंशियल मैनेजमेंट पीएमएस सर्विस के अफसरान जो हो ओरिजिनल भी, ये तो जाली अफसर थे, बेसिकली ये टीएनटी के इंजीनियर थे, पीटीसीएल डिपार्टमेंट के इंजीनियर थे, एडिशनल डी हुआ करते थे अपने गांव में। उससे इनको मौलाना फजल रहमान साहब एमएमए की हुकूमत में, दुरानी साहब की हुकूमत में, जो पूरी 1973 के आइन के आइन मुताबिक चल रही थी, उस हुकूमत में जो था इनको पीटीसीएल से पीएमएस सर्विस में इनको कन्वर्ट किया गया। उसके बाद इन्हें डीसी बनाया गया। उसके बाद धरने के दोनों में पंजाब भिजवाया गया। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये इतना आसान इशू नहीं था। आपको पता है कि पहले भी जो धरना इस्लामाबाद की तरफ मार्च हुआ था, आज़ादी मार्च निकला था, उसके पीछे खुफिया फंडिंग थी इन सियासी जमातों की जिनके पैरों में जान नहीं थी। और मौलाना साहब से कहा था, मौलाना साहब कदम बढ़ाओ, हमारे फंड तुम्हारे साथ हैं। मौलाना साहब इस्लामाबाद पे घुस जाओ, हम तुम्हारे फंड हमारे तुम्हारे साथ हैं। तो वो एक फंडेड धरना था, इस्लामाबाद तक जो पहुंचा था। जो फंडेड होता है वो फिर बगैर किसी नतीजे के खत्म होता है। फिर वो उन यकीन दहानियों के ऊपर खत्म हो जाता है कि जी 2 महीने बाद इमरान खान चला जाएगा, आधे महीने में चला जाएगा। अब दोबारा धरना होने जा रहा था। बिलावल साहब ने कहा था हम निकलेंगे, हम धरना देंगे, हम इस्लामाबाद बंद करेंगे, हम इन्हें निकाल फेंकेंगे। उसके लिए आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ लाए थे कराची, और उस डील के तहत पहले चूंकि इनको जनवरी में बुलाया गया था, फर्स्ट डील में उनको रिक्विजिशन लेटर दिया गया था सिंध हुकूमत ने धरने से पहले, और ये कराची पहुंच गए थे, सिंध हुकूमत में आ गए थे। इस दफा जाने के बाद दोबारा डील के टोकन पे तौर पे सीबीएम, पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब के दरमियान सीबीएम के तौर पे एक डीसी का तोहफा दिया गया। एक डील जो होती है उसके टोकन के तौर पे इनको डीसी का तोहफा दिया गया, और वो डीसी साहब को लाकर सेंट्रल में लगाया गया, जो कि ना प्रोविंशियल सर्विस के अफसर हैं, ना वो केपी से डायरेक्ट आ सकते थे, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के जरिए बुलाया गया उनको। तो मैं समझता हूं, जबकि सिंध हाई कोर्ट के बाकायदा बाजाब्ता ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी, कि रिस्ट्रेन किया हुआ है सिंध हुकूमत को कि किसी भी तरीके से आपने नॉन कैडर ऑफिसर को कैडर पोस्टिंग नहीं देनी है। ये हमारे सिंध के कैडर पोस्टिंग के लोगों के साथ भी ज्यादा, अफसरान के साथ भी जाती थी। फेडरल गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम है, डीएमजी ग्रुप है, फेडरल का स्टाफ है, वो चारों सूबों में जा सकता है, लेकिन सूबाई अफसरान अपने सूबों में रहते हैं। तो खुसूसी मेहरबानी की गई और मौलाना साहब को डील के टोकन पे तौर के रेंटा धरना का एडवांस के तौर पर डीसी साहब दे दिए गए उनको। भाई जाली डोमिसाइलों की गूंज तो गूंज रही है इस वक्त पूरे सिंध में। जाली डोमिसाइलों के तहत जो सिंध के हुक्मरानों ने हमारे लोगों के हुकूक पे डाका डाला, जाली डोमिसाइलों की गूंज के साथ साथ जाली डीसी भी आ चुके हैं मैदान में, और ये इसके जिम्मेदार मुराद अली शाह साहब, उनकी हुकूमत है। मगर मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होना चाहिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी है, और इसके ऊपर हम अपील में भी जाएंगे। और वैसे तो हम अपील करते हैं केपी हुकूमत से कि भाई इस अफसर को लेके चले जाइए अपने पास। सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अफसरान जी, इनको लेकर आए और इनको भेजें, हेलो टेस्टिंग, इन्हें पीएनटी में भिजवा दें। इनका कोई डीसीबीसी का काम नहीं, जाए फोन सुने, तारे ठीक करें। डी साहब ने ये डी को डीसी बना दिया गया। ये है चमत्कार,
آزادی کا چمتکار کے ڈی سے ڈی سی تک کی ایک کیا کہنا چاہیے ایک نئی، اب مولانا صاحب نے جے یو آئی نے ایک نئی ریٹ ڈال دی ہے کہ اگر ان کے پاس کو پہنچ جائے تو ڈی سے ڈی سی بن سکتا ہے۔ ارے بھائی یہ تعویذ ہمیں بھی دے دو، یہ دم ہمارے اوپر بھی پڑ دو، یہ ایک ڈی سے ڈی سی تک کی آپ کا جو طریقہ آپ نے اپنا لیا تو یہ غیر قانونی ہے۔ ہم کہتے ہیں کے پی حکومت سے، میں اپیل کرتا ہوں کے پی والوں سے ایسا نہ کیجیے، ان کو جائیں واپس بلائیں، ہمیں سندھ میں ضرورت نہیں ہے ان کی، ہمیں کسی ڈی کو ڈی سی نہیں بنا سکتے سندھ میں۔ الحمدللہ ہمارے پاس اپنے اچھے افسران موجود ہیں، بھیجنا ہے کو ڈی ایم جی افسر بھجوا دیں ہمارے پاس، ان کو لے کے جائیں، بھجوائیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو غیر قانونی ان کی تقرری ہوئی ہے جو کہ سیاسی ڈیل کے نتیجے، مطلب انہوں نے پراگنڈا کر دیا ہے ہمارے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو، انہوں نے پراگنڈا کر دیا ہے، کنٹامینیٹڈ کر دیا ہے اس کو، کہ فنگس لگا دیا ہمارے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو کہ اپنی سیاسی اس کے اوپر بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ڈی سیز لگ رہے ہیں۔ دوسرا ڈومیسائل، جعلی ڈومیسائل کی انکوائری کہاں گئی؟ جعلی ڈومیسائل چونکہ دینے والے خود تھے، ان کے لوگوں نے ایم پی ایز نے ایم این ایز نے ڈی سیز کے ذریعے انہوں نے اس کو وہاں دیا اس کو وہاں دیا، کہاں سے لا کے دھارینڈ کے ودی ڈومیسائل نہیں چلیا، اس کی ذمہ داری میں پوچھنا چاہتا ہوں رپورٹ کہاں گئی؟ ہم بھولیں گے نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جعلی ڈومیسائل ہم بھول جائیں گے؟ نہیں بھولیں گے ہم، اس کی رپورٹ تو الگ رہی، اور سنا ہے کہ ان کو پریشر دیا گیا تھا ایس ایم بی آر کو کہ تم اس کو کلیئر کر دو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایس ایم بی آر بھی، آج میں نے ایک سندھی اخبار کے اندر خبروں میں سنا ہے کہ وہ بھی لمبی چھٹی پر چلے گئے ہیں، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کمیٹی کے چیئرمین یا چھٹی پہ چلے گئے ہیں یا چھٹی پہ بھیج دیے گئے ہیں کہ بھینس پانی میں چلی جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ بھائی وہ کمیٹی کے چیئرمین ہی نہیں ہے۔ آپ بھولیں گے جو ڈومیسائل جعلی کو؟ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ ہم۔ دوسری بات تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اس کو کے پی گورنمنٹ نے اپنے افسر کو تحفے کو نہیں واپس بلایا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس پہ ایکشن نہ لیا قانون کے مطابق، تو ہم کورٹ کا دروازہ کھٹکائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف سیکرٹری صاحب کو، اچھا اس کے اندر سنا ہے چیف سیکرٹری صاحب نے بھیج دیا ویٹ کرانے کے لیے، بھائی مرتضی باب صاحب نے کہا جائز ہے، ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جائز ہے۔ میں عدلیہ سے کہتا ہوں کہ مذاق بناتے ہیں یہ لوگ، جو ایڈوکیٹ جنرل جو ہوتے ہیں، جو سرکاری وکلا ہوتے ہیں، وہ عدالت کی مدد کے لیے ہوتے ہیں، وہ سندھ کے غلط فیصلوں کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ تو جس انداز سے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں سروسز کو تباہ کر دیا گیا ہے، گورننس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پچھلے دنوں امتحان ہوا تھا کہ جو لوگ جنہوں نے جو ڈپارٹمنٹل ایگزام نہیں دیا تھا سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو، ان کو ایگزام دینا ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کے تحت، 2019 میں ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا، 18 افسران فیل ہو چکے ہیں، 18 افسران جنہوں نے مقابلے جو ڈپارٹمنٹل ایگزام نہیں دیا، 19 گریڈ کے افسران بھی ہیں، شاید اس میں شاید 20 گریڈ کے بھی ہیں، جو 57 ڈائریکٹ افسران لگائے گئے تھے پیپل پارٹی کے دور میں، 57 اے سیز لگائے گئے تھے، ان میں سے 18 فیل ہو چکے ہیں یا انہوں نے ایگزام نہیں دیا ہے۔ تو میں چیف سیکرٹری صاحب سے کہتا ہوں کہ جو افسران فیل ہو چکے ہیں ان کو فوری طور پر ان کی خیریت پوچھی جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے کہ یا ایگزام پاس کریں، نہیں تو 19-20 گریڈ میں جو بیٹھے ہیں بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر، جو پچھلے سال سندھ پبلک سروس کمیشن پچھلے مہینے فیل ہوئے، ان کے گھروں میں بھجوائے جائے۔ اب میں کہتا ہوں پولیسنگ بھی تباہ ہو گئی، دوسرا کارنامہ سندھ حکومت کا۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ شاید ہمیں کوئی پبلسٹی کا شوق تھا، ہم ہر روز پولیس آرڈر 2019 کے آگے مخالفت کیا کرتے تھے، اسمبلی میں بھی کرتے تھے، پریس کانفرنس میں بھی کرتے تھے۔ آپ صحافی بھی ہم سے ناراض ہو گئے تھے، یار حلیف پولیس 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 کرتے ہو تم لوگ، کیا کرتے ہو؟ آج اس کا انڈے بچے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ آج نوشرف فروز کا ایک ایس ایس پی کہہ رہا ہے کہ جی شکارپور علاقہ غیر بن چکا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ایس ایس پی الطاف لغاری کی ویڈیو موجود ہے، ابھی آپ کو صحافیوں سے ہم شیئر بھی کرتے ہیں، ہوگی بھی سے آپ کے پاس، کہ ایس ایس پی کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ شکارپور کے جنگلات جو ہے وہ علاقہ غیر بن چکے ہیں، وزیرستان بن چکے ہیں۔ کیا یہاں بھی کسی ڈرون کا انتظار کر رہے ہیں آئی جی صاحب؟ ایشو کیا ہے؟ آئی جی سندھ بے اختیار ہو چکا ہے۔ پولیس آرڈر 2019 میں پولیس کو سیاسی کر دیا گیا ہے، پولیس کی ٹرانسفر پوسٹنگ سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پر، این پی اے ایم این اے وزیروں کی بنیاد پر، اور ایک ڈیفیکٹو آئی ٹی
یا ڈیفیکٹو ہوم منسٹر ایک SSP لیول کا ایک افسر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. حلیم عادل نام لے گا, لوگ کہتے ہیں تم یار کھول کے کیوں کھولتے ہو اتنا, میں کھیلوں گا. فاروق بشیر صاحب جس سے راضی ہیں ان کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے. فاروق بشیر صاحب SSP فاروق بشیر جو کہ PSO CM صاحب کے, اگر وہ راضی نہیں ہیں, ان سے معاملات طے نہیں ہوتے تو پوسٹنگ کسی کی نہیں ہو سکتی, جس کی وجہ سے کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ انجینئر ضیاء الرحمان کو KP سے امپورٹ کر کے کراچی کا DC لگایا گیا ہے, اور یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے, اور اس تعیناتی کے خلاف اگر کارروائی نہیں کی گئی تو ہم کورٹس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. یہ تھی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی تازہ ترین. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے دیکھتے رہیے PTV نیوز.